فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے چینل پر ہم آپ کے ساتھ جو بک آج پڑھیں گے اس کا نام ہے امام زمانہ کی منتظر خواتین کا کردار۔ اس کے مؤلف ہیں سید محمد حسن عابدی اور یہ نشر کی گئی ہے محمد علی فاؤنڈیشن اسلام آباد سے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ اس کی فہرست شیئر کروں گی۔ مقدمہ صفحہ نمبر 7 پہ، تاریخ بشریت میں خواتین کا کردار صفحہ نمبر 10، قرآن میں خواتین کا کردار صفحہ نمبر 12، غیبت صغریٰ میں خواتین کا کردار صفحہ نمبر 16، غیبت کبریٰ میں خواتین کا کردار صفحہ نمبر 18، ظہور ایمان کے وقت 50 خواتین کا حاضر ہونا صفحہ نمبر 18، ایک سوال اور اس کا جواب صفحہ نمبر 19، آسمانی خواتین صفحہ نمبر 20، رجعت کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ صفحہ نمبر 21، قرآن میں رجعت کا ذکر صفحہ نمبر 21، روایات میں رجعت کا ذکر صفحہ نمبر 23، رجعت کن لوگوں کو حاصل ہوگی صفحہ نمبر 24، دعاؤں اور مناجات میں رجعت کا ذکر صفحہ نمبر 26، بہشتی خواتین صفحہ نمبر 27، انتظار فرش کا کیا مطلب ہے صفحہ نمبر 33، آخری زمانے کی خواتین کے بارے میں پیش گوئیاں صفحہ نمبر 35، اچھی خواتین کی خصوصیات صفحہ نمبر 39، غیبت امام میں ہمارے وظائف صفحہ نمبر 42، امام زمانہ کے وسیلے سے حاجت طلب کرنے کا عمل صفحہ نمبر 51، واقعات صفحہ نمبر 52، زوجہ پر شوہر کے حقوق صفحہ نمبر 61، شوہر پر زوجہ کے حقوق صفحہ نمبر 64۔ یہ تھا صفحہ نمبر 3۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 4 پہ مقدمے کی فہرست۔ حضرت علی کی نگاہ میں عورت اور مرد کا فرق صفحہ نمبر 67، قرآن میں مرد کی عورت پر برتری صفحہ نمبر 69، دور حاضر میں عورت کی آزادی کا تصور صفحہ نمبر 70، حضرت علی کا اجتماعی زندگی کے بارے میں ارشاد صفحہ نمبر 75، بری عورتوں کا عذاب صفحہ نمبر 77، غیبت صغریٰ میں امام کے نائبین صفحہ نمبر 80، غیبت کبریٰ میں امام کے نائبین صفحہ نمبر 81، وہ جو امام سے فیضیاب ہونے کا طریقہ، وجود امام سے فیضیاب ہونے کا طریقہ صفحہ نمبر 81، عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو سمجھیں صفحہ نمبر 83، خواتین کے احکام صفحہ نمبر 85، چند سوالات اور ان کے جوابات صفحہ نمبر 88، فہرست اور منابع صفحہ نمبر 95۔ عرض ناشر صفحہ نمبر 5 پہ اب ہمیں عرض ناشر۔ خداوند کریم کا لاکھوں احسان ہے کہ جس نے تخلیق انسان کے بعد اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اسی بے مثل خدا نے نوع انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک صنف کو مرد اور دوسری صنف کو عورت بنایا۔ اس کے بعد اس نے مرد پر عورت کے اور عورت پر مرد کے حقوق واجب کر دیے تاکہ انسانیت تکمیل پا سکے اور مرد اور عورت سے تشکیل پانے والے خاندان ایک عظیم معاشرے کی صورت اختیار کر سکیں۔ حقوق و فرائض کی طرح احکام شریعت و دین بھی ہیں کہ جس طرح انسانیت کے ایک صنف بھی منطبق میم نون تو با قاف منطبق ہوتے ہیں، ویسے ہی دوسری صنف پر بغیر کسی فرق کے لاگو ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی اصول کو مد نظر رکھ کر مختلف ادوار میں مختلف تصانیف و تالیفات منظر عام پر آئیں جن کا مخاطب بطور خاص خواتین تھیں۔ اس طرح کی تحریریں اس لیے بھی ضروری ہیں تاکہ وہ معاشرے اور تہذیبیں جو خواتین کے انحطاط الف نون ہے تو الف تو انحطاط وہ پستی کے عقائد رکھتے ہیں، ان کی نفی کی جا سکے، اور اسلام نے جو عورت کی صحیح تصویر دکھائی ہے
इसे कमा हक़ा सबको दिखाया जा सके। मोहतरम क़ारीन, इससे कबल आपके मुताले से कई ऐसी कुतुब गुजरी होंगी जो ख़वातीन के मुतालिक किसी खसूस ज़ाविये को जिक्र करती हैं, जैसे इनका अखलाक, इनके हकूक़ व फ़राइज़, माशरे में इनका क़द्र व मकाम। लेकिन ये अनावीन जहाँ अमूमी हैं, वैसे ही ये गुज़रते लम्हे के साथ ताज़ा व ताज़ा नज़र आते हैं। लेकिन जो उन्वान सबसे ज़्यादा जाज़िब नज़र और काबिल मुताला होना चाहिए वो है ग़ैबत इमाम ज़माना में मर्दों के अलावा ख़वातीन की हकूक़ व फ़राइज़ से मुतालिक। जो कुछ दौर हाजिर जो ग़ैबत इमाम का है और जो मर्द और औरत दोनों के लिए मसावी तौर पर इब्तिला व आजमाइश की हैसियत रखता है, इसमें ज़रूरी अम्र ये है कि जिस तरह एक सफ़ा नंबर 6 में है वो, जिस तरह एक मुंतज़िर मर्द के किरदार को समझा जाए, वैसे ही ज़रूरी है कि एक मुंतज़िर खातून के किरदार पर गुफ्तगू की जाए। चुनांचे इस हदफ और मकसद की तकमील के लिए मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद हसन आबदी ने कलम फरसाई की, और जिस तरह उन्होंने दीगर अनावीन पर मुस्तकिल कुतुब व तहरीर की हैं, वैसे ही इस जानदार मौजू को अवामुन्नास तक पहुँचाया। इसके अलावा उन्होंने जो दीगर तालीफ़ात और तराजिम किए, इनमें सर फहरिस्त कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों की तफसीर, अखलाकियात और अम्बिया और आइम्मा की सीरत अमली पर मबनी कुतुब का नाम आता है। मौसूफ की तालीफ करदा किताब अगरचा ज़ख़ामत नहीं रखती, लेकिन इख्तिसार के साथ बयान करदा उन्वान को मुकम्मल तौर पर जामे व माने है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये किताब एक अरसे तक इस्तिफ़ादे आम के लिए तमाम मोमिनीन व मोमिनात तक पहुँची, मगर इसके बाद ये किताब मार्केट से ओझल हो गई और तलब में इजाफे के बावजूद भी अशात के मरहले से नहीं गुजरी। चुनांचे इस मुश्किल दौर को दूर करने के लिए इदारा मोहम्मद अली फाउंडेशन इस्लामाबाद ने कमरे हिम्मत बांधी ताकि एक मरतबा फिर इसे मंजर आम पर लाया जाए और साहिबाने मुताला के लिए इसकी अशात की जाए। ये इदारे का एजाज़ है कि वो नादिर व नायाब कुतुब व तहकीकात को अपने क़ारीन की खिदमत में पेश करता है, ताकि गुज़रते वक्त के साथ साथ सफ़ाए हस्ती पर इस तरह के मुनफरिद अनावीन पर लिखी गई तहरीरें और कुतुब बाकी रहें और आइंदा नस्लों तक ये तरबियत व किरदार साजी का सिलसिला यूं ही चलता रहे, ताकि मुंतज़रीन इमाम ज़माना अपने किरदार महदवी से इस वारिस हकीकी की ज़ियारत कर सकें। दुआओं का तलबगार इदारा मोहम्मद अली फाउंडेशन इस्लामाबाद। अब हमें सफ़ा नंबर 7 पर मुकदमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने खिलकत बशर का आगाज़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत के फ़ौरन बाद ही ज़रूरत नुस्वा को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत हव्वा को खल्क़ किया, ताकि इंसानी माशरा मर्द और औरत दोनों से मिलकर तश्कील पा सके। इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कुरान मजीद में यूं इरशाद हुआ, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से खल्क़ किया और तुमको कौमों कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम लोग पहचाने जाओ। फिर इसी आयत में आगे बढ़कर इंसानों के दरमियान मयार शराफत को यूं जिक्र किया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बेशक तुम में अल्लाह के नज़दीक वही मुकर्रब है जो परहेजगार है। अल्लाह ताला ने मर्द की खिलकत के बाद औरत की खिलकत से कायनात में एक नई रौनक बख्शी है, क्योंकि औरत अल्लाह ताला की सिफ़ात जमालिया और रहमत इलाही का मजहर है। इसलिए सूरह रूम में खुदा ने अपनी कुदरत की अजीम निशानियों को पहचानवाते हुए जब औरत का जिक्र किया तो यूं इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इस पेज पे जो हवाले हैं सूरह के, सूरह हुजरात आयत नंबर 13, सूरह हुजरात आयत नंबर 13, सूरह रूम आयत नंबर 21।
ترجمہ ہے صفحہ نمبر 8۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی۔ بے شک ان چیزوں میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جبکہ جاہلانہ ماحول نے عورتوں کو صرف اپنی خواہشات کا ذریعہ بنائے رکھا، کبھی اسے وسیلہ ذلت و رسوائی سمجھ کر زندہ درگور کیا گیا۔ یہ اسلام تھا جس نے عورت کو مقام و منزلت بخشی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس الہی مخلوق نے بشریت کی تربیت اور ہدایت کا عہدہ اپنے ذمے لیا، کیونکہ اولاد کی تربیت میں صبر و استقامت اور محبت و الفت کا بہترین کردار ادا کرنے والی عورت کی شخصیت ہے۔ لہٰذا اگر اس الہی مخلوق کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صحیح تربیت کی جائے تو نہ یہ کہ وہ خود پاک دامنی کی زندگی گزار سکتی ہے، بلکہ مردوں کو بھی شیطانی وسوسوں اور فساد و بدبختی کی راہ سے نکال کر کمال انسانی اور خوش بختی کے مقام تک پہنچا سکتی ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: المرأة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالح۔ ایک نیک و صالح عورت 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اگر مردوں کے وظائف بتائے گئے تو وہاں عورتوں کے وظائف کے بارے میں بھی ارشاد ہوا: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ ترجمہ یعنی اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو نامحرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس صفحے پہ جو حوالے جات تھے وہ ہیں وسائل شیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 124، سورہ نور آیت نمبر 31۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 9 پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 2 قسم کے لوگ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ایک ان لوگوں کا گروہ جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہوں گے، دوسرا ان خواتین کا گروہ جو نازک لباس پہن کر اور سر و صورت کو کھول کر نامحرموں کی محفلوں میں شرکت کیا کرتی ہوں گی۔ یہ دونوں گروہ حتیٰ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ لہذا جو خواتین خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر، اس کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ادا کرنا چاہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے امام زمانہ کی غیبت میں ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ دوسری خواتین کو بھی ان کے وظائف شرعیہ یاد دلاتی رہیں، تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو باقی رکھتے ہوئے اپنے امام وقت کے ظہور کی راہ کو ہموار کر سکیں اور ان کو ظہور کے وقت ان کی نصرت کا شرف حاصل کر سکیں۔ آخر میں اس کتاب کو اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ ہدیہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی صحیح معرفت حاصل کرنے اور ان کی صحیح پیروی کرتے ہوئے اخلاص عمل کے ساتھ اپنے امام کی خدمت میں پہنچ کر ان کی نصرت کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین سب آمین۔ سید محمد حسن عابدی۔ اس صفحے پہ جو حوالہ جات استعمال ہوا وہ بحر الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 337۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 10 پر، اس کی ہیڈنگ ہے تاریخ بشریت میں خواتین کا کردار۔ اسلام سے پہلے کے لوگوں کا خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کسی پر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ جب عورت کو ایک بے اہمیت چیز سمجھتے ہوئے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو اپنا کوئی بھی ارادہ اختیار نہیں ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کی آبرومندانہ زندگی گزارنے کی امیدیں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانب سے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے ٹوٹے دلوں کو نئی امیدیں بخشیں اور اپنے گفتار اور رفتار سے زمانہ جاہلیت میں خواتین کی پامال
ہونے والی شخصیت کو لوٹانے کی پوری کوشش کی۔ لہٰذا تاریخ اسلام میں خواتین کا اپنے مردوں سے شانہ بشانہ طرح طرح کی فداکاریوں کا انجام دینا، یہ سب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زحمتوں کا ثمر ہے، جس میں سب سے پہلی مثال ہمیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ملتی ہے، جو کہ خواتین میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اپنی تمام ثروت کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ان کے بعد دوسری مثال حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملتی ہے، جنہوں نے اسلام اور امامت کی دفاع میں جام شہادت نوش کیا۔ شیخ طوسی اپنی کتاب رجال کے باب النساء میں ان سرکردہ خواتین کے اسماء کو روایت معصومین علیہ السلام کے تحت ذکر کرتے ہیں، جن کا تاریخ اسلام میں عظیم کردار رہا ہے، جن کی تعداد 60 تک ذکر کی گئی ہے، 60 تک ذکر کی گئی ہے، جو اسلامی جنگوں میں مجروحین کا مداوا، بیماروں کی سرپرستی، پانی اور غذا کے پہنچانے اور دوسری جنگی امور میں مردوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ ہم یہاں پر اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان میں سے صرف چند مجاہد اور فداکار خواتین کا نام ذکر کریں گے۔ صفحہ نمبر 11۔ نصیبہ بنت کعب، نمبر 1 نصیبہ بنت کعب، نمبر 2 ام عطیہ، نمبر 3 ام ابیہا، نمبر 4 ام ایمن، نمبر 5 حمنہ بنت حجش، نمبر 6 ربیع بنت معوذ، نمبر 7 ام زیاد، نمبر 8 لیلہ غفاریہ، نمبر 9 ام سلیم، نمبر 10 معاذہ غفاریہ اور نمبر 11 ام سنان اسلمہ وغیرہ۔ حضرت علی کے دور میں بھی مومنہ خواتین کا کردار حفظ اسلام کے سلسلے میں قابل ستائش ہے، جنہوں نے اسلامی پیشوا کے دفاع کو اپنا دینی وظیفہ سمجھتے ہوئے انجام دیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں نے چاہا کہ حضرت کو قتل کر دیں اور یہ خبر جیسے ہی اسماء بنت امیس تک پہنچی تو انہوں نے فوراً اپنی کنیز کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام تک یہ اطلاع بھجوا دی۔ اسی طرح ام سلمہ زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت علی کا دفاع کرنے کے لیے عائشہ اور طلحہ اور زبیر کو حضرت علی کے خلاف قیام کرنے سے روکا، مگر پھر بھی وہ لوگ باز نہ آئے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، عبداللہ بن عباس کی مادر گرامی بھی ان باتقوا خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے قبیلے جہنیہ کے ایک شخص کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام تک یہ خبر بھجوائی کہ طلحہ و زبیر آپ پر خروج کرتے ہوئے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ اس طرح جنگ صفین میں جب خوارج نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑنا چاہا تو خواتین کا حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں معاویہ کے خلاف لوگوں کو ابھارنے، غیرت دلانے اور دشمن کے درمیان کی خبریں حضرت علی تک پہنچانے میں خواتین کا عظیم کردار رہا ہے۔ اس صفحے پہ جو حواجات استعمال ہوئے ہیں، احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117، بیت الحزن صفحہ نمبر 132، الجمل شیخ مفید کی صفحہ نمبر 124۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 12 پہ جس کی ہیڈنگ ہے قرآن میں خواتین کا کردار۔ قرآن مجید میں مجموعی طور پر تقریباً 18 خواتین کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے بعض کے اسماء کو تصریحاً جبکہ بعض کے اسماء کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ صرف کنایہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور کردار اور رفتار کے لحاظ سے جب ہم ان خواتین کے ذکر کو قرآن میں ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 طرح کی خواتین کا ذکر اہمیت کے ساتھ نظر آتا ہے: الف اچھی خواتین کا ذکر، بے بری خواتین کا ذکر، جیم ان خواتین کا ذکر جو زندگی کے کسی موڑ پر خطا کی مرتکب ہوئیں مگر پھر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ الف اچھی خواتین کا ذکر، ان میں سے بعض کے اسماء کا ذکر تصریحاً ہوا ہے، بعض کا ذکر کنایہ کے طور پر۔ مجموعی طور پر وہ اچھے کردار والی خواتین جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت مریم اور ان کی ماں، ان کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 35، 36، 37، 43، 45، 46، 47 میں اور سورہ مریم کی آیت نمبر 16، 21، 22، 26، 27، 29 میں کیا گیا ہے۔ نمبر 2 آسیہ زوجہ فرعون، جناب آسیہ زوجہ فرعون، ان کا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 9 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں ہوا ہے۔
نمبر 3 ہاجرہ، جناب ہاجرہ، ان کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ہوا ہے۔ نمبر 4 سارہ، جناب سارہ، ان کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 73 تک میں ہوا ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں ہوا ہے۔ اب ہمیں پیج نمبر 13 پر پوائنٹ نمبر 5 ہے حضرت موسیٰ کی ماں اور بہن، ان کا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور 13 میں ہوا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے حضرت شعیب کی بیٹیاں، ان کا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 23، 24، 25، 26، 27، 29 اور 30 میں ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے ملکہ سبا بلقیس، ان کا ذکر سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 46 تک میں ہوا ہے۔ ہم یہاں پر اختصاراً مذکورہ اچھی خواتین میں سے 2 خواتین کی مثالوں کا ذکر کریں گے جنہیں قرآن نے بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس میں نمبر 1 آسیہ زوجہ فرعون کی مثال ہیں، جن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے صاحبان ایمان کے لیے فرعون کی زوجہ آسیہ کی مثال بیان کی ہے جب اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنی بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانیوں سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ نمبر 2 ہے مریم بنت عمران کی مثال، جن کے بارے میں ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَفَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ ترجمہ ہے مریم بنت عمران نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ تحریم آیت نمبر 11، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 13 پر ہم نے اپنی روح کو پھونکا اور اس کی تصدیق کی اور وہ فرما بردار تھیں۔ نقطہ، قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں اس طرح کی تعبیرات ان کے عظیم کردار اور مقام و منزلت پر دلالت کرتی ہیں۔ کیوں نہ ہو یہ خواتین ہی تھیں جنہوں نے ابتداء اسلام سے لے کر جنگ صفین اور کربلا جیسے عظیم واقعات میں اپنا عظیم کردار پیش کیا، لہٰذا اب اسی طرح کی خواتین کی ضرورت ہے جنہیں انقلاب امام زمانہ میں بڑی بڑی قدرتوں کا مقابلہ قدرتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ بے ہے بری خواتین کا ذکر، ان خواتین میں سر فہرست زوجہ ابو لہب، زوجہ حضرت نوح اور زوجہ حضرت لوط کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 زوجہ ابو لہب، جن کا نام ام جمیل تھا اور ابو سفیان کی بہن تھیں، جس کا کام ہی صرف یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، کوڑا کرکٹ پھینکتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھیں، کیونکہ اس کے شوہر ابو لہب کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے نتیجے میں یہی کام تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو لہب اور اس کی زوجہ کی مذمت میں پورا ایک سورہ بنام سورہ لہب نازل کر دیا۔ نمبر 2 زوجہ حضرت نوح و زوجہ حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ صفحہ نمبر 15 ترجمہ ہے خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ اور زوجہ لوط کی مثالیں بیان کی ہیں۔ کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ اور زوجہ لوط کی مثالیں بیان کی ہیں کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، جس کے نتیجے میں انہیں نبیوں کی زوجیت کے باوجود بارگاہ پروردگار میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ پہلا نقطہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ کیا پیغمبروں کی ازواج کے بارے میں ممکن ہے کہ وہ خیانت کریں، جیسا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
امام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اچھی زوجائیں نہیں تھیں، کیونکہ وہ گھر کے اسرار کو باہر جا کر اپنی قوم والوں سے ذکر کیا کرتی تھیں، اسی لیے انہیں خیانت کار کہا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کی بھی بعض خیانتوں کی طرف قرآن مجید میں اشارات ہوئے ہیں، جنہیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 سے 5 تک میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور تاریخ اسلام میں بھی اس کی گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ جیم، تیسری قسم کی خواتین۔ اس بارے میں سر فہرست داستان زلیخا قرآن میں تفصیل سے ملتی ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 3، 21، 23، 24، 25، 28، 30، 31، 32، 33 اور 51 میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، سورہ تحریم آیت نمبر 10 اور زندر قرآن صفحہ نمبر 28۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 16 پر ہیڈنگ ہے غیبت صغریٰ میں خواتین کا کردار۔ غیبت صغریٰ کے سخت ترین دور میں، جب 260 ہجری کے بعد شیعوں کو ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا غیبت امام کی صورت میں کرنا پڑا، ایسے دور میں بھی ایک خاتون جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی تھیں اور شیعوں کی پناہ گاہ کے عنوان سے معروف تھیں، اگرچہ امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں نے پہلے ہی سے آخری امام کی غیبت کی راہ ہموار کر رکھی تھی، اور اپنے مورد اعتماد اشخاص مثلا عثمان بن سعید عمری اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان کو وکیل کے عنوان سے شناخت کروا چکے تھے۔ جیسا کہ حکیمہ خاتون جو کہ امام جواد کی بیٹی تھیں، ان سے نقل ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 2 سال تک تمام کام امام عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی ہی کے ذریعے انجام پاتے رہے، لیکن وہ سب کام بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہی انجام پائے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ احمد بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں 262 ہجری کو حکیمہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا، پس پردہ ان سے گفتگو کی اور ان سے امام طاہرین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے اول سے ہر امام کو شمار کرتے ہوئے آخر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا، اور جب میں نے ان سے اس آخری امام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ پردہ غیب میں ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر شیعہ کس کی طرف رجوع کریں، تو انہوں نے کہا کہ امام عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی کی طرف، کیونکہ خود امام عسکری علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کے تحفظ کی خاطر اپنی بہن کو وصیت کی تھی کہ کچھ مدت تک جو بھی پیغام امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے آئے، صفحہ نمبر 17، اس کی نسبت حضرت زینب علیہ السلام کی طرف دی جائے تاکہ امامت محفوظ رہ سکے۔ لہٰذا یہ امتیاز امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی جدہ کے لیے بھی 2 سال تک باقی رہا، یہاں تک کہ عثمان بن سعید اور دوسرے خاص نائبین شیعوں کے سامنے پہچانے جائیں۔ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد آپ کی سیکل نامی کنیز نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے تحفظ کی خاطر خلفائے بنی عباس کی توجہ کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے ہٹانے کی خاطر آپ کی تاریخی ولادت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے کہا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے حاملہ ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ وقت نے اسے گرفتار کروا کر قاضی وقت ابن شوارب کو اس کی ذمہ داری سونپی کہ نظر میں رکھے کہ کب وہ وضع حمل کرتی ہیں۔ اسی دوران عبید بن خاتون کے مرنے اور حکومتی اختلافات کے نتیجے میں جو ہنگامہ آرائی شروع ہوئی تو سیکل کنیز موقع پا کر فرار ہو گئیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، کمال الدین جلد 2 صفحہ نمبر 507، الغیبہ شیخ توسی کی صفحہ نمبر 138۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 18 پر ہیڈنگ ہے غیبت کبریٰ میں خواتین کا کردار۔ بے شک جو خواتین اپنے وقت کے امام وقت کی غیبت کے زمانے میں خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے امام وقت کی اطاعت میں زندگی گزار رہی ہوں گی اور اپنے امام کے جلد ظہور کی راہ ہموار کر رہی ہوں گی، یقیناً وہی خواتین امام کے باوقت ظہور بھی سب سے پہلے اپنے امام کی خدمت میں پہنچ کر ان کی زیارت سے مشرف ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ ام سلمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعوذ عیظ من الحرم فیجتمع الناس الیہ کالطیر
واردة المتفرقة حتى يجتمع إليه 314 رجلا فيه نسوة فيظهر على كل جبار وابن جبار. جب حرم خدا سے ظہور کرنے والا ظہور کرے گا اور لوگ پرندوں کی مانند اس کی طرف آئیں گے تاکہ 313 افراد جمع ہو سکیں، تو ان میں سے بعض خواتین بھی ہوں گی. یہ سب لوگ اس وقت کے ظالم اور جابر حاکم اور ان کی اولادوں پر فتح پائیں گے. اس کے بعد ہیڈنگ ہے ظہور امام کے وقت 50 خواتین کا حاضر ہونا. جابر بن یزید جعفی امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک مفصل روایت نقل کرتے ہیں جس کے ضمن میں حضرت امام زمانہ کے ظہور کی علامات کو ذکر کیا ہے، لہٰذا ہم اختصار کی خاطر روایت کی صرف اسی ٹکڑے کو نقل کر رہے ہیں، جس کی عربی ہے وَيَجِيءُ وَاللَّهِ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فيهم 50 امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف يتبع بعضهم بعضا وهي الآية التي قال الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صفحہ نمبر 18 پر جو حواجات استعمال ہوئے ہیں اس میں مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ نمبر 315 ہے. اب ہم ہیں صفحہ نمبر 19 پر. ترجمہ ہے خدا کی قسم وہ 313 افراد جو اپنے وقت امام وقت کی مدد کے لیے آئیں گے ان میں سے 50 خواتین بھی ہوں گی جو بغیر کسی قبلی وعدے کے مکہ کے کنارے جمع ہوں گی، اور یہی ہے اس آیت کا معنی جہاں کہیں بھی تم لوگ ہوں گے خدا تم سب کو حاضر کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر